آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بہت دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے، لیکن آپ کی میری ملاقات جو ہے وہ ہمیشہ پنجاب کے عوام کے لیے جو ہے وہ خوشی کی خبر سے ہوتی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ باقی جو ہمارے صوبوں کے وزراء اطلاعات ہیں وہ یا بیان جاری کرتے ہیں سویرے سویرے نہار منہ جو ہے وہ سیاسی مخالفین کو باتیں کرنے کے لیے یا کوئی پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے، اور اس میں عوام کی فلاح و بہبود کا یا ان کے مسائل کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. اور لیکن جب آپ نے کام کیا ہو، جب آپ کی چیف منسٹر جو ہے وہ 16 سے 18 گھنٹے تک کام کرتی ہو، تو پھر میرے لیے بڑا آسان ہے کہ ان کاموں کو آپ کے سامنے جو ہے وہ آ کر پیش بھی کروں. یہ میری ذمہ داری بھی ہے، اور عام آدمی کو پتہ چلے کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. باقی صوبوں کے اندر جو ہے وہ معذرت کے ساتھ مطلب کاپی بھی وہ کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کو. مریم نواز صاحبہ نے سارے صوبوں کو آتے یاد کرایا کہ روٹی بڑی اہم چیز ہوتی ہے، تو روٹی کی قیمت کم کرنی چاہیے. تو سارے وزرائے اعلیٰ جو ہے وہ بھاگ پڑے. انہوں نے کہا ہاں واقعی روٹی ہوتی ہے بھائی، ایک روٹی بھی چیز ہوتی ہے، اس کی قیمت کم کرنی چاہیے. سی ایم صاحبہ نے ایئر ایمبولینس جو ہے وہ لانے کا اعلان کیا تو تنقید آنی نہیں، ہونی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتی. اور پچھلے کوئی 14-16 سال سے پنجاب میں ایئر ایمبولینس کی جو ہے وہ ڈگڈگی بجائی گئی، لیکن وہ ایئر ایمبولینس نہیں آ سکی. چیف منسٹر صاحبہ جب وہ ایئر ایمبولینس لے آئیں تو پتہ چلا مخالفین کو کہ ہو یہ تو سچی مچی ہو گیا. پھر انہوں نے کہا ہم بھی ایئر ایمبولینس لائیں گے. ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے، ہر صوبے میں ایئر ایمبولینس ہونی چاہیے. اور ایئر ایمبولینس سے اس وقت پنجاب کے لوگ جو ہے مستفید ہو رہے ہیں. وہ کتنی دعائیں دے رہے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کو، اس کا اندازہ جو ہے وہ آپ لوگ بخوبی کر سکتے ہیں. پھر پیٹرولیم کی قیمت جو ہے اس میں کمی ہوئی تو چیف منسٹر صاحبہ نے باقاعدہ پاکستان کی تاریخ میں، شاید دنیا کی تاریخ میں بھی پہلی دفعہ ہوا ہو کہ کرائے لیے ہوئے جو ہے وہ ویگنوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو واپس کرائے. اور کرائے جب واپس ہوئے تو باقی وزرائے اعلیٰ جو ہے ان کو بتایا گیا کہ جی وہ پنجاب میں مریم نواز نے کرائے کم کر دیے ہیں. انہوں نے کہا اچھا کرائے کم کرنے تھے. اب وہ سب جو ہے وہ کرائے کم کرنے کے لیے بیچارے جو ہے وہ انہوں نے بھاگ دوڑ کی، لیکن نہ ایئر ایمبولینس آئی، نہ روٹی کی قیمت میں کمی ہوئی دوسرے صوبوں میں، اور نہ ہی جو ہے وہ کرائے کم ہو سکے باقی صوبوں کے اندر. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نقل کرتے ہیں مانتے بھی نہیں ہیں. اچھی بات ہوتی ہے، دیکھیے کسی کو اچھے کام کو فالو کرنا اور اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے وہ اقدامات اٹھانا یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے. پتہ نہیں اس کو برا کیوں سمجھتے ہیں. لیکن میری چیف منسٹر صاحبہ جب بھی جو پروگرام، جیسے میں نے آپ سے پہلے دن سے وعدہ کیا تھا جب میں آپ کو بریفنگ دینے کے لیے آئی تھی، کہ اس حکومت کی، مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کا گورننس کا معیار یہ ہوگا کہ ایسا کوئی پروگرام نہیں ہوگا جو فائلوں کے لیے بنے گا. ایسا کوئی پروگرام نہیں ہوگا جو اناؤنس پہلے ہو جائے گا اور بعد میں سوچا جائے گا اس کے پیسے کہاں سے لانے ہیں. تمام پروگرام کی تفصیلات کو، فنڈنگ کو طے کرنے کے بعد وہ پروگرام اناؤنس ہوتا ہے. اور آج 3 بڑے پروگرام ہیں جن کی تفصیلات کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں. اور اس میں سب سے پہلا پروگرام جو ہے وہ اپنا گھر اپنی چھت پروگرام ہے چیف منسٹر صاحبہ کا. چونکہ گھر ہر انسان کی خواہش، ہر انسان کی ایک زندگی میں ایک اپنا گھر، یہ اس کی اہمیت جو ہے وہ ہر انسان اس سے بخوبی جو ہے وہ آگاہ ہے. اور اسی لیے مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام جو ہے وہ شروع کیا. اس کے لیے جو رسپانس چیف منسٹر صاحبہ کے پروگرامز میں آیا ہے وہ آج کی پریس کانفرنس کا ہائی لائٹ ہے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کس تعداد میں لوگ جو ہے ان پروگرامز کے اندر اپلائی کر رہے ہیں. اور یہ وہ اعتماد ہے پنجاب کے لوگوں کا کہ جو وہ چیف منسٹر صاحبہ کے انیشیٹوز میں، ان کے پروگرامز میں رکھتے ہیں. بہت سارے پروگرام بہت ساری حکومتیں جو ہیں وہ اناؤنس کرتی رہی ہیں، لیکن یہ رسپانس میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں انپریسیڈنٹڈ ہے پنجاب کی تاریخ میں. اس تعداد میں یہ رسپانس جو ہے یہ ہم نے بھی شاید نہیں سوچا تھا. اور اپنا گھر اپنی چھت پروگرام کے لیے جو ہے وہ پہلے ان قرضوں کی تعداد جو ہے وہ کم رکھی گئی تھی، لیکن جس قسم کا رسپانس آیا ہے، کل چیف منسٹر صاحبہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اب اس کی ان قرضوں کی تعداد میں اضافے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اس کے لیے مزید فنڈنگ جو ہے اس کو ارینج کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے اس کے اندر اکوموڈیٹ کیا جا سکے. اس کے اندر یہ بلا سود پروگرام ہے. یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ جو بھی اس وقت پنجاب میں عام عوام کے لیے پروگرام شروع کیے جاتے ہیں
وہ موسٹلی بلا سود ہوتے ہیں. اس کے اندر جو سود ہے اس کو جو ہے وہ ہمیشہ ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے. تو یہ بلا سود پروگرام ہے جس میں 15 لاکھ تک کے جو قرضہ ہے وہ حاصل کر سکیں گے صارفین جن کے پاس اپنے پلاٹ موجود ہیں. اور اس کے لیے ماہانہ قسط جو ہے وہ 14,000 روپے تک رکھی گئی ہے. یعنی یہ 14,000 سے اوپر قسط نہیں ہو سکتی, اس سے کم ہوگی. اور یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ قرضہ جو ہے وہ کتنے کا لیا گیا ہے. 12 لاکھ قرضہ ہے, 15 لاکھ قرضہ ہے, 10 لاکھ قرضہ ہے, اس حساب سے. لیکن جو اس کی ہائر رینج ہے وہ 14,000 سے جو ہے زیادہ نہیں ہو سکتی, اور اس کی ادائیگی جو ہے وہ 7 سال میں ہوگی. پہلے بھی جو پروگرام اگر کوئی آتے رہے وہ تو پٹ گئے, کوئی پروگرام جو ہے وہ اس طرح سے چل نہیں سکا, اور ان کی کسی کی بھی ادائیگی جو ہے وہ 7 سال تک نہیں رکھی جاتی تھی. یہ 7 سال تک اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ اس کی قسط کم سے کم بنے اور لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اس کے جتنے بھی سروس چارجز آپ کو پتہ ہے جو لیتے ہیں بینکس اور باقی ادارے جو ہے وہ سروس چارجز لیتے ہیں کسی بھی پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, وہ تمام سروس چارجز جو ہیں وہ بھی پنجاب حکومت خود ادا کرے گی. اور کسی بھی قسم کا کوئی اضافی ٹیکس جو ہے وہ اس کے اندر عائد نہیں کیا گیا ہے. ابھی تک اس پروگرام میں 2,40,000 کالز جو ہے وہ آ چکی ہیں. ذرا مجھے فون دکھائیں. کل جو ہے میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں جو میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ تھی. کل میں نے چیف منسٹر صاحبہ کے دفتر میں, وہ بہت سارے لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں تصویر کہاں لگی ہے, فلانی تصویر یہاں ہونی چاہیے تھی وہ وہاں چلی گئی ہے, نیگیٹیوٹی جو ہے وہ کرتے ہیں. چیف منسٹر صاحبہ کے کمرے میں ایک ڈیش بورڈ ہے, ان کی بالکل کرسی کے سامنے ایک ڈیش بورڈ ہے, اور اس ڈیش بورڈ کے اندر جو ان کے انیشیٹوز ہیں ان کی باقاعدہ پوری جو کتنی اپلیکیشنز آئی ہیں, وہ کس سٹیج پہ ہیں, کیا ہو رہا ہے. پہلے جو ہے سی ایم کے اسپیشل انیشیٹوز, اس کے بعد اس کے فلڈ کے حوالے سے فیکٹس, اس کے بعد اے ڈی پی جو ہے وہ اپنی گھر اپنا چھت پروگرام, ہمت کارڈ, ڈی سی صاحبان کی پرفارمنس, کموڈیٹیز کی پرائسز, کسان کارڈ. یہ باقاعدہ یہ اسکرین ہے جو میں کل کیپچر کر کے لے کے آئی. میرے لیے بھی یہ بہت ایک حوصلہ افزا اور انٹرسٹنگ چیز تھی کہ کسی چیف منسٹر نے اس طرح سے لائیو ڈیش بورڈ بنا کے نہیں رکھے ہوئے. وہ صرف بنائی ہوئی رپورٹوں پہ یقین نہیں رکھتی, وہ باقاعدہ ہر چیز کو خود مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں. اور اس کے اندر ان کے جتنے انیشیٹوز ہیں, ڈی سی صاحبان کی پرفارمنسز ہیں, اس کے اندر جو انہوں نے انیشیٹو شروع کیے ہیں ان کی تعداد کہاں تک پہنچی ہے, یہ باقاعدہ وہ لائیو ڈیش بورڈ کے ذریعے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں. اور جس چیز کو آپ کلک کریں گے اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ان کے سامنے کھل جاتی ہے. کموڈیٹی پرائسز بھی بائی دا وے اس کے اندر شامل ہیں کہ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ آلو, پیاز, ٹماٹر کی قیمت جو ہے وہ کم کرنے کے لیے آئی ہیں اور وہ اس کو اون کرتی ہیں. سو ابھی تک جو اپنا گھر اپنی چھت پروگرام ہے اس میں 2,40,000 لوگوں نے رابطہ کیا ہے. 2,40,000 لوگوں نے رابطہ کیا ہے. اور اپنی گھر اپنا چھت پروگرام کا جو پورٹل بنایا گیا تھا اس کے اندر 7,61,450 لوگوں نے وزٹ کیا ہے. سو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک تو گھروں کی ضرورت کتنی ہے اس پنجاب کے اندر. چیف منسٹر صاحبہ نے کل یہ کہا کہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ڈیمانڈ ہے ہمارے لوگوں کی, ہمارے کتنے لوگ جو ہیں وہ چھت کے متلاشی ہیں. اور اس سے جو 78,475 لوگ جو ہیں وہ ابھی تک اپنی درخواستیں جمع کرا چکے ہیں. اس کے اندر ابتدائی طور پر 8,000 جو قرضہ جات ہیں وہ رکھے گئے تھے, لیکن چیف منسٹر صاحبہ نے کل مجھے یہ حکم دیا کہ اس کی جو ہے وہ قرضہ جات کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا تاکہ میکسیمم جتنے لوگ ہیں ان کو اس کے اندر جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جا سکے. اس کی مریم نواز شریف صاحبہ ہر ماہ اس کی جو بیلٹنگ ہے وہ خود کیا کریں گی, اور اس کی کچھ کرائٹیریا ظاہر بنایا گیا ہے کہ جن کا کرمنل ریکارڈ نہ ہو, جو دہشت گرد فتنہ فساد نہ ہو, ان کو جو ہے جس کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہوگا اس کو اس سے جو ہے وہ مستفید ہو سکیں گے. جو شناختی کارڈ ہولڈر ہیں, پنجاب کے رہائشی ہیں, جس کے پاس وہ درخواست وہ دے سکتا ہے جس کے پاس اپنا پلاٹ موجود ہے اور بینک فراڈ نہیں ہے, اس قسم کی کچھ چیزیں جو ہے وہ رکھی گئی ہیں. دوسرا ایک بہت اہم پروجیکٹ جو ہے وہ کسان کارڈ جو ہے وہ کیا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ کسانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری جو ہے
وہ چیف منسٹر صاحبہ نے کل فائنلائز کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے خود وہ کسانوں کو بھی اور آپ کو اعتماد میں لیں گی. سو اس کی ڈیٹیلز میں آپ تک جو ہے وہ نہیں پہنچا رہی، اس لیے کہ چیف منسٹر صاحبہ خود اپنے کسان بھائیوں سے، اپنے پنجاب کے کاشتکاروں سے بات کر کے اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ پہنچائیں گی، میکنائزیشن سے لے کر ان کی جو ٹریکٹر اسکیم ہے وہ، اور ماڈل جو ہم نے ہاؤسز بنانے تھے، جو ماڈل سینٹرز بنانے تھے، یہ تمام چیزیں اس پیکیج کا حصہ ہوں گی انشاءاللہ، جس سے بہت جلد چیف منسٹر صاحبہ آپ کو آگاہ کریں گی. اس کے بعد ایک تیسرا جو بہت بڑا پروگرام تھا بجلی کے بلوں میں ریلیف، جو ایک بہت سارے سی ایم کے انیشیٹوز ہیں جس کے اوپر پبلک ایک رسپانس آتا ہے، لیکن ایک انپریسیڈنٹڈ پبلک رسپانس آیا تھا آٹے کی قیمت میں کمی میں، جس میں لٹرلی ہم جہاں جاتے تھے لوگ ہمیں روک کے ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ جی یہ بہت بڑا کام کیا آپ نے، یہ بڑا اس سے فائدہ ہوا ہے. بالکل وہی رسپانس اس وقت بجلی کے بلوں میں جو ریلیف ہے اس سے متعلق ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو اس ریلیف سے کتنا فائدہ پہنچا ہے اس کی، اور کتنی دعائیں مل رہی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کو اس حوالے سے، یہ جو ہے یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے ہمارے لیے. لیکن پنجاب کے لوگوں کو ریلیف ملا، شمال اور مغرب اور جنوب کے اندر جو ہے وہ آہوزاری شروع ہو گئی. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھائی پنجاب کے لوگوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کو مینڈیٹ دیا ہے، وہ چیف منسٹر ہیں، اپنے ریسورسز سے جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف دے رہی ہیں، اس میں آپ کا رونا پٹنا کس چیز کا ہے؟ آپ جو ہے وہ آدھے ادھورے پروگرام، چیف منسٹر کا پروگرام سن کے وہ پروگرام لانچ کر دیتے ہیں، وہ پروگرام کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پروگرام کی، جو ہمارا پروگرام ہے اس کی ڈیٹیلز کا بھی نہیں پتہ ہوتا. اب یہ دو طرح کے پروگرام ہیں. یہ جو بجلی پہ ریلیف ہے یہ ایک پروگرام ہے جو 2 مہینے کے لیے ہے، جو پیک مہینے ہوتے ہیں گرمی کے، جس میں بل زیادہ ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، اس کے اندر ایک ریلیف ہے جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے 500 یونٹ تک کے جو صارفین ہیں ان کے لیے. لیکن اس کے بعد جو مین پروگرام ہے سی ایم صاحبہ کا وہ سولر پروگرام ہے، اور یہ سولر پروگرام چیف منسٹر صاحبہ نے اناؤنس کیا تھا. اس کے بعد مجھے خوشی ہے کہ مختلف صوبوں نے کچھ، ایک آدھے صوبے نے غالباً، باقیوں کو تو خیر ابھی پتہ نہیں چلا، انہوں نے جو ہے وہ پروگرام جو ہے اناؤنس کیا. اس کے بعد ایک صوبے نے شاید اس کا افتتاح بھی کر دیا. اب اللہ نہیں جانے کہ وہ پروگرام جو ہے وہ اس کی سٹیج کیا ہے، وہ کہاں ہے، مجھے نہیں معلوم اس بارے میں. لیکن یہ جو سولر پروگرام ہے اس کے اندر بھی جو 500 یونٹ تک کے صارفین ہیں ان کو جو ہے وہ بہت ایزی انسٹالمنٹس کے اوپر یہ سولر پینلز ملیں گے. 25 سال کی کم از کم اس کی ایک وارنٹی ہوتی ہے، اور وہ 25 سال کے لیے ان کا بجلی کے بلوں سے ہمیشہ کے لیے ان کو نجات مل جائے گی. اور یہ اس کا بھی بہت جلد جو افتتاح ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کرنے جا رہی ہے. چیف منسٹر صاحبہ ادھورا ہے افتتاح شوقیہ تصویر کھنچانے کے لیے نہیں کرتی، وہ افتتاح اس دن کرتی ہیں جس دن تمام تر تیاری مکمل ہوتی ہے، سولر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، اپلیکیشنز جو ہیں وہ انوائٹ کی جا سکتی ہیں، اور تمام موڈیلٹیز طے ہو گئی ہوتی ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ اس کو اناؤنس کرتی ہیں تاکہ چیف منسٹر صاحبہ کے کسی پروگرام میں بیک آؤٹ کرنے کا یا کسی پروگرام کو اناؤنس کر کے بھول جانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. سو یہ 2-3 پروگرامز تھے جن کی تفصیلات جو ہے وہ میں چاہتی تھی کہ میں آپ تک پہنچا سکوں. کسانوں کے حوالے سے انشاءاللہ چیف منسٹر صاحبہ خود بہت جلد ایک آدھے دن کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا پروگرام ہے، صرف کسان کارڈ نہیں ہے، کسانوں کو جو ان کی کاشتکاری کے اندر جتنی چیزیں انوالو ہیں، وہ میکنائزیشن ہے، کوئی نئے آلات ہیں، جو ماڈل سینٹرز بنانے کی چیز منسٹر صاحبہ نے وعدہ کیا تھا، وہ تمام چیزیں، وہ ایک پورا پیکج ہے جس کا اناؤنسمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت جلد فرمائیں گی. بہت شکریہ. لیکن لا رہی ہیں لیکن مالی مسائل اور آئی ایم ایف کی ریسٹرکشن وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. اس کو کیسے عبور کریں گے؟ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ریلیف دیا گیا تھا بجلی کے بلوں میں، یقیناً اس سے لوگ بڑے خوش تھے، کیا اب یہ رک جائے گا یا اس کو کنٹینیو رکھے گی؟ اس کی کیا؟ دیکھیے، ایک تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام ہے بہت سینسیٹیو چیز ہے، اس کے اوپر نہ مبالغہ رائی میڈیا کو کرنی چاہیے، نہ مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں اس کے اوپر کرنی ہیں. دیکھیے، ایک تو بات کلیئر ہے کہ سرکاری طور پر ایسی کوئی اطلاع پنجاب حکومت کے پاس موجود نہیں ہے کہ آئی ایم ایف نے کسی چیز کے اوپر اعتراض کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر کوئی اعتراض ہو بھی تو بات کی جا سکتی ہے، نیگوشیشن اسی کو کہتے ہیں.
तीसरी बात यह है कि IMF टारगेटेड सब्सिडी के खिलाफ नहीं होता और ये बहुत टारगेटेड सब्सिडी है। इसके ऊपर हमारे पास बहुत सारी बातें हैं जो बताई जा सकती हैं, अगर ज़रूरत पड़े इसके ऊपर उसको कन्विंस किया जा सकता है। सो इसलिए अभी कोई ऑफिशियल इस बारे में इतला नहीं है। सो बराए मेहरबानी मैं आप सबसे भी गुजारिश करूँगी कि ये सेंसिटिव मामलात के ऊपर जो ज़राए की ख़बरें हैं उनसे अगर जो है मेरे लिए नहीं, हुकूमत के लिए नहीं, आम आदमी के फ़ायदे के लिए जो है अगर उससे थोड़ा एतराज़ कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मेहरबानी। ये बताइएगा कि इमरान खान जो है बादी पीढ़ी हमेशा कहते रहे गुलामी की तंजीरें तोड़। यार इतनी सारी अच्छी बातों में वो कहाँ से आ गए? अच्छा, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दायर किया जिसमें कहा गया कि फौजी अदालतों को मुझे हवाले ना किया जाए। दूसरा तो वो कहते थे कि गुलामी की तंजीरें तोड़ सकते हैं। नहीं, पहली तो बात यह है कि अगर आप हमला फौजियों पर करेंगे, अगर आप उनकी तनसीबात को तोड़ेंगे तो फिर आप लोगों को क्या लैंड रेवेन्यू वालों के हवाले कर दें? और इमरान खान के अपने दौर में मिलिट्री ट्रायल्स होते रहे हैं। अब अगर फ़ौज ने अपने इदारे के एक बड़े ज़िम्मेदार साबिक अफसर को अगर अरेस्ट कर लिया है तो 9 मई जो है वो अगर उसके अंदर वो इन्वॉल्व है या बाकी चीज़ें हैं तो भाई जवाब तो देना पड़ेगा ना। मतलब वो इतने लाडले तो नहीं हो सकते कि मुल्क में आग में लगा देंगे, उनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये बताइएगा कि सेहत कार्ड से गुज़श्ता जो दौरे हुकूमत था उसमें बहुत सी अवाम मुस्तफ़ीद हुई, लेकिन अब फिलहाल उसको लिमिटाइज कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे इलाज हैं जो कि इस वक्त पंजाब में सेहत कार्ड पे नहीं हो रहे, दीगर जो बीमारियाँ, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए सेहत कार्ड की जहाँ एक तो ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने ये शुरू किया था अपने दौरे हुकूमत में, और ये जिस उसके साथ लाया गया था इसका मिसयूज़ हुआ है, इसका बहुत मिसयूज़ हुआ है। और ये कोठियों के अंदर बने हुए प्राइवेट अस्पतालों ने जो ऑपरेशन की कीमत जो है वो 30-40 हज़ार होती थी, उस पर 1.5 लाख रुपया वसूल किया गया और चांदी हुई लोगों की। इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हेल्थ डिपार्टमेंट को ये टास्क दिया है कि वो इसकी दोबारा से मोडेलिटीज़ तय करे और सेहत कार्ड जो मियां नवाज शरीफ साहब का एक विज़न है, एक आइडिया था, उसको जो है वो ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर लाई जाए, उसको आम आदमी के लिए काबिल अमल बनाया जाए और करप्शन के जो रास्ते खुले थे इसके साथ। देखिए सेहत कार्ड जो है वो कहा गया कि जी ये ID कार्ड से रिलेटेड है सब। अब मैं सेहत कार्ड से फ़ायदा क्यों उठाऊं? मुझे अपना इलाज खुद कराना चाहिए ना। मुझे ये सेहत कार्ड उन लोगों के लिए होना चाहिए जिनको इसकी सही में ज़रूरत है। सो इसलिए इसकी मोडेलिटीज़ तय हो रही है इंशाल्लाह बहुत जल्द। सेहत कार्ड भी अपनी ओरिजिनल हालत में करप्शन से पाक जो है वो सामने आएगा। करने के बाद 10 दिन का रिलीफ मिला बिलों में वो अगले माह भी जारी रहेगा या नहीं? प्यारे भाई, एक तो 10 दिनों का रिलीफ नहीं होता, ये पूरे महीने का रिलीफ होता है मेरे भाई। तो ये मतलब मुझे कभी कभी ना मैं इंटरेस्टिंग लगता है मुझे आप लोगों के सवाल सुन के कि मतलब बात का कुछ बनाना कैसे आसान काम होता है। तो भाई 10 दिन का रिलीफ तो हो ही नहीं सकता ना। ये बिल में 1 महीने का रिलीफ है और ये अगस्त और सितंबर 2 महीनों का रिलीफ है, जिसके अंदर अंदर ही सोलर प्रोग्राम जो है वो शुरू भी हो जाएगा। तो ये तो एक तो ये है। दूसरा गैंग वॉर की आपने जहाँ तक बात की, एक पुरानी आपको पता है कि ये इनकी दुश्मनियाँ और ये कत्ल व गारत की एक सीरीज़ है, लेकिन इसके ऊपर विजिलेंट है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे भी, और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसके ऊपर बाकायदा जो है वो रिपोर्ट भी ली, उन तक ये रिपोर्ट पहुँचाई भी गई। इसके ऊपर जो है वो बहुत सारी चीज़ें पब्लिकली मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन हम इसको विजिलेंटली बिल्कुल देख रहे हैं। किसी गैंग वॉर, किसी फसाद की, किसी तरह की जो हालात ख़राब करने की इजाज़त लाहौर में, पंजाब में ना किसी को दी जाएगी। वो कोई भी हो, वो पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल में हो, वो किसी फितना फसाद की शक्ल में हो, वो किसी गैंग वॉर की शक्ल में हो, इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होगी। अच्छा मैडम, ये एक तो अभी जिस तरह आपने मुंसूबे बताए हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा के, मरियम नवाज शरीफ साहबा का एक मुंसूबा है करीम पंजाब, अगले महीने जो है वो स्मोक भी आ जाएगी, तो उस हवाले से क्या प्लान जो है वो आपकी हुकूमत ने स्मोक को कैसे काबू करेगी? देखिए पहले तो बात यह है कि ये स्मोक के हवाले से और एनवायरनमेंट के हवाले से सीरियसनेस जो है वो पंजाब का आलम ये है कि हमारी सीनियर मिनिस्टर जो है उसके पास मेन इस वक्त जो उनके अपने प्लानिंग और डेवलपमेंट के अलावा उनके पास जो महकमे हैं वो एनवायरनमेंट के हवाले से हैं और स्मॉग के ऊपर बहुत काम किया कर रही हैं वो।
یہ پاکستان میں جو دیکھیے جو ہوا ہے اس کو روک نہیں سکتے آپ, جو فضا ہے اس کو بیریئر نہیں لگائے جا سکتے. اب بہت ساری جو اسموگ ہے وہ انڈیا کے تھرو بھی ہمارے, بیکاز وہاں پر جلانے کا وہ یقیناً وہاں پر ان کی اپنی رسومات بھی ہیں کچھ, وہ وہاں سے بھی یہ چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں. لیکن یہ پہلی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ باقاعدہ فصلیں جلانے کے اوپر لوگوں کو اریسٹ کیا گیا, ان کے اوپر ایف آئی آر کی گئی, بھٹوں پہ چھاپے مار کے بھٹوں کو مسمار کر دیا گیا جو انوائرمنٹ پالیسی کو فالو نہیں کر رہے. جو سیف سٹی کے کیمرے ہیں ان کو یوز کیا جا رہا ہے جو دھواں ٹرانسمٹ کرنے والے جو گاڑیاں ہیں ان کے لیے, اور بہت سارا نیا اکوپمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے چیف منسٹر صاحبہ کی ہدایات ہیں. بہت جو پلانٹیشن کا گرین پاکستان کا جو پروگرام ہے اس کے اندر جو پلانٹ فار پاکستان ہے, بہت بڑی کیمپین. اور یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دور حکومت میں ایک یہ بڑے مزیدار بات ہوئی تھی کہ شادمان کے غالباً مجھے اگر میری یادداشت درست ہے وہاں پر پلانٹس لگائے گئے تھے اور اس کے بعد وہ پلانٹس جو ہے وہ چند دنوں کے اندر سوکھ کے ختم ہو گئے تھے. سو اس جو ہمارا پلانٹ فار پاکستان ہے اس پلانٹ آف پاکستان کے اوپر آپ نے باقی چیزوں پہ کیو آر کوڈ سنے ہوں گے, ہمارے پلانٹ فار پاکستان کے اوپر بھی کیو آر کوڈ ہے. وہ کیو آر کوڈ کے ذریعے اس کی باقاعدہ جو ہے وہ پوری سرویلنس کی جاتی ہے کہ پودا کس حالت میں ہے, پودے کی جو نشو نما ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. اور یہ ایک پورا پروگرام ہے. میں کوئی بڑا بول نہیں بولنا چاہتی لیکن مجھے امید ہے کہ اس سال اسموگ میں مجھے امید ہے کہ بہت قابل ذکر حد تک کمی ہوگی, اور 2 سے 3 سال کے اندر ہماری خواہش اور کوشش دونوں ہے کہ اسموگ جو ہے اس میں جتنی حد تک پاکستان کے اندر اپنے ایلیمنٹس جو ہیں ان کو کنٹرول کر کے کمی لائی جا سکے وہ ہمیں لانی چاہیے. یہ مینارے پکش میں بدر و منصب جیسا ہے کہ آپ دوسری پارٹی کیوں نہیں ایسا کرنے دیں گے کہ آپ کو خوف ہے کہ زیادہ مال ہو جمع ہو جائے. بھائی وہ جب کال دیتے ہیں نکلتا تو ہے کوئی نہیں. آپ مجھے یہ سوال پوچھتے ہیں نا جب تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ ہم کرنے نہیں دے رہے ہو. بھائی وہ ان کا وہ سٹیج تک تو لگا نہیں سکتے خود, بندہ ان کا نکلتا کوئی نہیں. کتنی دفعہ ڈیالہ کے باہر جانا تھا انہوں نے, اب کوئی ڈیالہ کے باہر پر نہ مارے تو میرا تو قصور نہیں ہے. میری گزارش یہ ہے کہ ایک جن کا ٹریک ریکارڈ ہے نا, اگر آپ مجھے بات پوری کرنے دیں, آپ نے سوال میں نے سن لیا جی, آپ کی سمجھ بھی لیا. ان کو جب چھٹی ملی ہے, جب اجازت ملی ہے, اس کے بعد فساد ہوا ہے, آگ لگی ہے. ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اجازت دی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, مئی میں 25 مئی غالباً تھی, اور انہوں نے کہا عمران خان کو پتہ نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ ہم نے ان کو اجازت دے دی تھی جو ہے وہ ایک جگہ پہ جلسہ کرنے کی, لیکن وہ اسلام آباد میں گھس کے کیا کیا تھا انہوں نے اسلام آباد میں, اسلام آباد کو آگ لگا دی تھی. 2014 میں جب وہ دھرنا لے کے آئے تھے تب بچیوں, عورتوں کو اور خواتین کو, بچوں کو ڈھال بنا کے تب بھی لا کر انہوں نے کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کیا. پھر جب وہ آ جائیں گے پھر ان کو اٹھانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. سو اگر تو سیاسی جماعت کی طرح وہ بیہیو کرے تو کوئی اعتراض نہیں, لیکن جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ سیاسی جماعت ہے نہیں, وہ دہشت گرد ہے, اور دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہے حکومت کو نپٹنا اور طرح سے. ایک منٹ یہ شاید جی, لیکن اب پھر جو ہے وہ کسی کی طرف سے ایک لسٹ تو آ جاتی ہے, لیکن مارکیٹ میں قیمتیں جو ہیں وہ مانگی دی جا رہی ہیں اور لوگ شکر میں مارکیٹ رہا ہے, اس پر دوبارہ کب جو ہے وہ نہیں, اس کے اوپر یہی کنٹینیوس پروسیس ہے میرا صاحب. کئی جگہوں پر جہاں پر جیسے میں نے کہا کہ چیف منسٹر صاحب کا اپنا جو ڈیش بورڈ ہے نا, اب یہ بات مجھے بتانی چاہیے, یہ کو یہ قیمتوں کے حوالے سے انہوں نے آٹے کی قیمت کے حوالے سے ایک میٹنگ بلائی. اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ محکمے جو ہیں وہ اپنی اپنی رپورٹیں لے کے آئے. انہوں نے کہا جی آٹے کی قیمت یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. انہوں نے کہا کر لی آپ نے بات. اس کے بعد انہوں نے چٹ نکالی اور انہوں نے چٹ نکال کے بتایا کہ فلانے بازار میں اتنی کی بکری ہے, فلانے بازار میں اتنی کی بکری ہے, اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ اس کے اوپر خود جو ہے وہ اس کی سرویلنس کرتی ہیں, اور کہیں پر اگر شکایت آتی ہے اس کو باقاعدہ پوری سختی سے جو ہے نپٹا جاتا ہے. تو ایک ٹاسک فورس بھی جو ہے موجود ہے, وہ ٹاسک فورس بھی اس حوالے سے کام کر رہی ہے, اور بہت جلد ایک نیا محکمہ جو ہے, جیسے میں نے آپ سے گزارش کی تھی, وہ محکمہ بھی بس اب چند دنوں کی دوری پہ ہے. وہ پورے محکمے کا کام ہی یہ ہوگا کہ اس نے 24/7 12 مہینے جو ہے وہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کے اوپر جو ہے نظر رکھنی ہے. اس کا بل اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں انڈر ڈسکشن ہے,
اور جیسے ہی وہ اسمبلی سے پاس ہو جائے گا وہ محکمہ جو ہے واضح وجود میں آ جائے گا. تو یہ کموڈٹی پرائسز جو ہیں یہ چیف منسٹر صاحبہ کی سب سے پہلی ترجیح ہے, اور انہوں نے جب اوتھ لیا تھا تو پہلی میٹنگ جو کی تھی وہ شاید خود و نوش کی قیمتوں پہ ہی, اور اب بھی ہفتے میں کم از کم ان کی 2 میٹنگز شاید خود و نوش کے حوالے سے ہوتی ہیں. ایک بڑا افسوسناک واقعہ کچے میں پیش آیا تھا جہاں پر ڈاکوؤں نے 12 پہلگاموں کو شہید کر دیا. اب وہی کچے کے جو ڈاکو ہیں ان کے اشتہارات میں نام چھپے ہیں, تصویریں چھپی ہیں, وہ یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں, ساتھیوں کو انٹرویو دے رہے ہیں, ان کو کنٹرول نہیں کیا جاتا. پہلے تو ندیم صاحب پھر سے مجھے معذرت کے ساتھ جو بھی سوشل میڈیا پہ آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں نا اس کی تصدیق بھی کر لیا کریں. وہ یوٹیوب چینل اور وہ جو سب ہے وہ 1 سال پہلے کی بات ہے, وہ ریسنٹ نہیں ہے. برائے مہربانی جو بھی آپ کو دکھایا جاتا ہے جب بتایا جاتا ہے اس کی تصدیق کر لیا کریں وہ کرنے سے پہلے. اور جو اب تو وہ کچے کے ڈاکو جو ہے وہ منتوں ترلوں پہ آ گئے کہ میرا نام کیوں ڈالا ہے, اور ہم پتہ نہیں کن حالات سے ڈاکو بنے تھے, اب وہ ان حالات پہ آ گئے ہیں. ان کے خلاف ایک مربوط قسم کا آپریشن ہوگا, اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی. اور لیکن وہ کچے کے ڈاکو ہوں, اڈیالہ کے ڈاکو ہوں, جہاں کے بھی ڈاکو ہوں, ڈاکو کو ہم نہیں چھوڑیں گے. شکریہ.